الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین۔ معزز صحافی حضرات، آج اسلام آباد میں پاکستان پیپل پارٹی کی دعوت پر آل پارٹی کانفرنس ہو رہی ہے اور جماعت اسلامی اس کانفرنس کا حصہ نہیں بنی۔ اس میں بہت ساری وجوہات کی بنیاد پر شرکت نہیں کی۔ میں اس پر بات کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی ہمیشہ سیاسی جدوجہد پر یقین رکھتی ہے اور جماعت اسلامی ہمیشہ عوامی جدوجہد پر یقین رکھتی ہے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اچھی حکومت کیا ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، تو اچھی حکومت اور اچھی حکمرانی اور گڈ گورننس، اس کے لیے جناب عمران خان صاحب کی حکومت میں آنے سے قبل تقاریر ہے، آپ ان کو سنیں، اس میں اچھی حکمرانی کی تمام تصویریں موجود ہیں۔ لیکن خراب حکومت اور بیڈ گورننس کیا ہوتی ہے، اس کے لیے ماضی میں جانے کی بجائے جو موجودہ حکومت ہے ان کو دیکھ لے تو اس سے کوئی خراب حکومت اور خراب طرز حکمرانی آپ کو ماضی میں نہیں ملے گی۔ ہم جانتے ہیں کہ، اور اب تو بچہ بچہ جانتا ہے، در دیوار بھی گواہی دے رہی ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت آئی نہیں ہے، لائی گئی، اور ملک میں موجود مافیاز کو اکٹھا کر کے ایک ارینجمنٹ کیا گیا۔ شوگر چور مافیا، بجلی چور مافیا، لینڈ مافیا، ڈرگ مافیا، اور اس طرح کچھ عناصر کو اکٹھا کر کے ایک جعلی حکومت مسلط کی گئی۔ اور آج اس حکومت کا حال یہ ہے کہ 51 سے زیادہ وزراء اور مشیر موجود ہے، ایک دوسرے کو جانتی بھی نہیں ہے۔ نہ یہ وزراء اپنے آپ کو وزیر اعظم کے سامنے جواب دہ سمجھتے ہیں۔ آج اس حکومت کی وجہ سے معیشت ایسی تباہ ہو گئی ہے کہ 1952 کے بعد سب سے زیادہ اس وقت ہماری معیشت تباہ ہو گئی ہے، بٹھا بیٹھ گیا ہے۔ صوبوں میں ایک احساس محرومی ہے، مسلسل بڑھ رہا ہے۔ شہروں میں ایک احساس محرومی ہے، مسلسل اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ نیب ایک ادارہ ہے جو بالکل عدلیہ کے متوازن ادارہ بن گیا ہے، اور سپریم کورٹ چلا چلا کر چیف جسٹس اعلان کر رہے ہیں کہ یہ اپنے مینڈیٹ سے اور اپنی اختیارات سے یہ ادارہ اب تجاوز کر رہا ہے۔ جماعت اسلامی نے کرپشن کے خلاف ایک طویل مہم چلائی، کرپشن فری پاکستان کے لیے، لیکن اس حکومت کے آنے کے بعد کرپشن میں اضافہ ہوا ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ پہلے لوگ ناجائز کام کے لیے رشوت دیتے تھے، اب جائز کام کے لیے بھی لوگ رشوت دینے پر مجبور ہے۔ پہلے افراد کرپشن کرتے تھے، اب ادارے کرپشن میں ملوث ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں چینی کا بحران ہے، پٹرول کا بحران ہے، تیل کا بحران ہے، بجلی کا بحران ہے، اور ہر دن پہلے دن سے بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ ایک غریب آدمی نان شبینہ کا محتاج ہو رہا ہے۔ بچوں کی فیس کی ادائیگی کے لیے اب پاکستانیوں کے ساتھ پیسہ نہیں ہے۔ بجلی کا بل جو پہلی حکومتوں میں 500-600 روپے آتا تھا، اب بغیر کسی سبب کے 3000 اور 4000 روپیہ بجلی کا بل آتا ہے۔ نئے میٹرز جو لگائے گئے
وہ اسی طرح چلتے ہیں جس طرح موٹر وے پہ گاڑی 120 کے رفتار سے چلتی ہے، اور جتنا خسارہ بڑھتا ہے اتنا سپیڈ سے، اسی سپیڈ سے وہ میٹر چلتے ہیں، اور اس کا سارا بوجھ بھی غریب انسان پر آ رہا ہے۔ کوئی دروازہ، کوئی عدالت پھر ایسا نہیں ہے جو غریب کا فریاد سنے۔ اس حکومت نے قانون سازی بھی نہیں کی، اور آپ اندازہ کر لیں کہ سارا وقت جو انہوں نے گزارا ہے آرڈیننس پر چلایا ہے، اور جو ایک بار انہوں نے جم کر قانون سازی کی ہے وہ بھی IMF اور ورلڈ بینک کے کہنے پر، FATF کے دباؤ پر آ کر انہوں نے قانون سازی کی ہے۔ جو سچی بات یہ ہے کہ ہمارے عوام کے ہاتھوں میں انہوں نے IMF کے زنجیریں ڈالی ہیں، اور ہمارا حال اور مستقبل بھی انہوں نے گھروی کر دیا ہے، اور پوری قوم کو IMF کا ایک بار پھر غلام بنایا ہے۔ اس لیے اس حکومت کے حوالے سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس حکومت کے آنے کے بعد کراچی سے لے کر چترال تک ہمارے صنعت کار پریشان ہیں، ہمارے تاجر کنگال ہو گئے ہیں، ہمارے مزدور بیچارے بے حال ہے، اور عوام نڈال ہے۔ اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے؟ ایک بے حسی کا قبرستان ہے جس میں حکمرانوں نے بے شرمی کی چادر اوڑھ کر آرام کے ساتھ سو رہے ہیں، نہ سن رہے ہیں نہ دیکھ رہے ہیں، اور قرآن کی اصطلاح میں وہ جو سم بکم ان کی اصطلاح ہے ان لوگوں کے لیے ہے۔ لیکن ہماری حکومت کی یہ خوش قسمتی ہے کہ ان کو ایک ایسی اپوزیشن ملا ہے جو ہر مرحلے میں گزشتہ 2 سالوں سے ان کا ساتھ دے رہی ہے، اور ہر مشکل وقت میں اپوزیشن نے، یہ جو بڑے جماعتیں اپنے آپ کو بڑے جماعتیں اپنے آپ کو کہتے ہیں، انہوں نے حکومت کو سپورٹ دیا ہے، فیسیلیٹیٹ کیا ہے، اور یہ جو 870 دن گزرے ہیں اس حکومت کے، 870 دنوں میں ہمارے قومی اسمبلی اور سینٹ میں موجود اپوزیشن کی جماعتوں نے حکومت کا ساتھ دیا ہے۔ آج ان کا اجلاس ہو رہا ہے، لیکن اس حکومت کی قسمت کو دیکھیے کہ ایک ایسا اپوزیشن ہے جس کا نظریہ بھی ایک نہیں ہے، جس کا ایجنڈا بھی ایک نہیں ہے، جس کا پروگرام بھی ایک نہیں ہے، اور صرف حکومت کے کچھ غلط رویوں نے ان کو آج ایک کرنے پر مجبور کیا ہے۔ پاکستان میں اب 8 کروڑ سے زیادہ عوام ایسے ہیں جو خط غربت سے نیچے گئے ہیں، 2.5 کروڑ سے زیادہ بچے ہمارے تعلیمی اداروں سے باہر ہے، برآمدات میں 25% کمی ہوئی ہے، اور معیشت جس کے بارے میں خود جناب عمران خان صاحب فرماتے تھے کہ جب روپیہ کی قیمت گر جائے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حکومت چوری میں ملوث ہے۔ عمران خان صاحب فرماتے تھے کہ میں خودکشی کروں گا لیکن IMF کے پاس نہیں جاؤں گا۔ عمران خان صاحب فرماتے تھے کہ میری حکومت آ جائے تو میں ڈالر کو 68 روپیہ سے زیادہ بڑھنے نہیں دوں گا۔ یہ فرماتے تھے کہ چینی فی کلو ہماری حکومت میں 45 روپے پر آپ کو ملے گی، لیکن آج 55 روپے فی کلو کے بجائے 112 روپیہ فی کلو پہ چینی ملتی ہے۔ تیل کی قیمتوں میں ڈبل اضافہ ہوا، بجلی کے بلوں میں ڈبل اضافہ ہوا، اور جو اعلانات حکومت نے کیے تھے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، یہ حکومت وہی کام کر رہی ہے، اور جن کے بارے میں کہا تھا کہ ہم یہی کام کریں گے، 2 سالوں میں 870 دنوں میں یہ حکومت وہی کام نہیں کر سکی۔ میرے بھائیوں، اس لیے میں آج کہنے پر مجبور ہوں کہ PTI کی حکومت اس وقت ایک ایسی حکومت ہے جو کاغذوں میں تو موجود ہے لیکن گراؤنڈ پر نظر نہیں آتا۔
خود وزراء اپنے آپ کو وزیر اعظم کے سامنے جواب دہ نہیں سمجھتے، اور نہ وزیر اعظم اپنے آپ کو عوام کے سامنے جواب دہ سمجھتے ہیں۔ اس حکومت نے آنے کے بعد جو بڑا کام کیا ہے وہ یہ کہ ہمارے پارلیمنٹ کو بھی توقیر کیا ہے، اور پارلیمنٹ کی کارروائی اب کوئی شریف آدمی سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں گالی گلوچ کے علاوہ کوئی لفظ آپ کو نہیں ملے گا۔ انہوں نے ہماری وہ شائستہ تہذیب کو بھی تباہ کیا، اور وہی باتیں کر رہے ہیں جو لوگ نجی محفلوں میں بھی نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے یہ بھی کیا کہ فوج کو متنازعہ بنانے کی کوشش کی، اور جب بھی کوئی ایسا کام جس کے نتیجے میں لوگ عوام حکومت پر تنقید کرتے ہیں تو ان کے وزراء یہی بتاتے ہیں کہ یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ ہے۔ اب یہ خود اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی دیکھنے کا اور ان کو سوچنے کا کام ہے کہ ایک حکومت کے لیے، ایک پارٹی کے لیے وہ کیوں اپنے آپ کو متنازع بنا رہے ہیں۔ اب لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی حکومت میں امن و امان تباہ ہو گیا ہے۔ کراچی سے لے کر چترال تک اب لوگ اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ ہمارے بیٹے اور بیٹیاں، ہمارے بچے اور بچیاں اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں، اس لیے کہ چاروں صوبوں میں جو پولیس ہے وہ وی آئی پی کی تحفظ پر اور ان کی خدمت میں آپ کو نظر آئے گی۔ آپ کی کراچی میں مروہ جیسی بچی کو اٹھا کر کس طرح بے دردی کے ساتھ اس کو شہید کیا گیا اور جلایا گیا۔ ہمارے اسلام آباد میں معصوم بچی، اس کو اٹھایا گیا، قتل کیا گیا۔ عمر راٹور 5 سال کا بچہ اغوا کیا گیا، قتل کیا گیا۔ ڈیر اسماعیل خان کا شریفہ بی بی پانی لینے کے لیے باہر گئی اور اس کو بے دردی کے ساتھ اس کے عصمت دری کی گئی۔ نوشہرہ کے عوض نور قرآن کریم کا پارا ہاتھ میں لے کر مسجد کی طرف جا رہی تھی، اغوا ہو گئی، عصمت دری بھی ہو گئی، اور پھر ان کی لاش والدین کے حوالے کی گئی۔ لیکن ہماری حکومت 2 سالوں میں بچوں کے تحفظ کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکی۔ اور حال ہی میں موٹر وے پر جو واقعہ ہوا ہے، اندازہ کر لے کہ آپ کی حکومت لاکھوں پولیس کے موجودگی میں اب تک مجرم کو گرفتار نہیں کر سکے، تو جان اور مال بھی غیر محفوظ، معیشت بھی تباہ ہو گئی۔ تو اب خود حکومت عوام کو بتائیں کہ اس حکومت کے باقی رہنے کا آخر کیا جواز ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ماشاء اللہ کے زمانے میں بھی میڈیا کے ساتھ اس طرح سلوک نہیں ہوا جس طرح سلوک اس حکومت میں میڈیا کے ساتھ کیا گیا۔ سینئر اینکرز کو جس طرح اپنے چینل سے بگایا گیا، دباؤ ڈال کر اس کو نکالا گیا، اور ہزاروں ہمارے میڈیا کے ورکر بے روزگار بنائے گئے، اور ان کے بچے اب نان شبینہ کے محتاج ہے۔ پشاور میں ایک ہی پروجیکٹ اس حکومت نے بنایا ہے، پی ٹی آئی کی اس حکومت نے، لیکن ایک نامکمل منصوبے کا افتتاح خود وزیر اعظم نے کیا۔ حال یہ ہے کہ وزیر اعظم کا اعلان ہے کہ کسی بھی سرکاری اسکیم کا، پروجیکٹ کا افتتاح وزیر نہیں کرے گا، اس ڈپارٹمنٹ کا انچارج کرے گا، لیکن اپنے اعلانات کو بھول گئے، اور بڑی جلدی میں جا کر شاید ان کو بھی احساس ہے کہ ہمارے دن توڑے ہیں، تو انہوں نے اس کا افتتاح کیا۔ اب 5 بسیں تو جل گئے، اب یوں سمجھے کہ بی آر ٹی پورا جل رہا ہے، آپ کا پیسہ جل رہا ہے۔ کون ذمہ دار ہے؟ کوئی بھی یہ نہیں سمجھتا کہ کون ذمہ دار ہے۔ اس وقت پاکستان میں سول سپریمیسی ختم ہو گئی ہے، عدلیہ بھی
ایک کنٹرول سسٹم کے ساتھ چل رہا ہے۔ کشمیر ایوب خان کے بعد یحییٰ خان نے بنگال، مشرق پاکستان بنگلہ دیش بن گیا۔ اس حکومت میں بھی مقبوضہ کشمیر انڈیا نے ہڑپ کیا۔ 14 مہینوں سے مقبوضہ کشمیر میں لاک ڈاؤن ہے، ہماری حکومت دیکھ رہی ہے، کچھ اچھل کود کر کے، کچھ بیانات دے کر اپنی عوام کو تسلی دے رہی ہے، لیکن ذہنی طور پر اور ان کے اقدامات کو دیکھ کر موجودہ حکومت نے مقبوضہ کشمیر پر انڈیا کا قبضہ قبول کیا ہے۔ میرے بھائیو، میں اس لیے آج آپ کے پاس آیا ہوں کہ کراچی پاکستان کا ایک معاشی شہرگ ہے، کراچی پاکستان کا ایک نظریاتی شہرگ بھی ہے، لیکن آج کراچی پریشان ہے۔ آج بھی میں یہاں آیا ہوں، لوگوں نے بتایا کہ کئی دنوں سے گیس کا لوڈ شیڈنگ ہے، بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے۔ آج اے پی سی میں یہ بھی موضوع بنانا چاہیے کہ آخر 2 سال تو گزر گئے، یہاں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، یہاں صدر پاکستان پی ٹی آئی سے تعلق رکھتا ہے، گورنر پی ٹی آئی سے تعلق رکھتا ہے، کئی وفاقی منسٹر کراچی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن کراچی کا ایک مسئلہ بھی پی ٹی آئی کی حکومت نے بھی، پیپل پارٹی کی حکومت نے بھی اور ایم کیو ایم کی حکومت نے بھی حل نہیں کیا، اور آج بھی یہاں کے لوگ رو رہے ہیں۔ مجھے یہاں بتایا گیا کہ ایم کیو ایم نے بھی احتجاج کا فیصلہ کیا ہے۔ یعنی حیرانگی کی بات ہے کہ فیصلوں میں شریک بھی ہے، مرکزی حکومت میں شامل بھی ہے، 30 سالوں سے ہر حکومت کا حصہ بھی ہے، تو فیصلے بھی خود کرتے ہیں اور رونے کا موقع بھی کسی اور کو نہیں دیتا ہے۔ تو آج میں اس لیے آیا ہوں کہ میں حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ دنوں یہاں وزیر اعظم صاحب تشریف لائے تھے اور انہوں نے 1100 ارب کا ایک پیکج اس شہر کے لیے اعلان کیا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ یہ پیکیج انہوں نے 1.25 کروڑ عوام کے لیے پیش کیا ہے، اعلان کیا ہے، یا 3 کروڑ کے عوام کے لیے پیش کیا ہے۔ آپ پہلے تو بتا دیں کہ شہر کے آبادی کتنی ہے، اور مجھے یاد ہے کہ پیپل پارٹی نے وعدہ کیا تھا، مرکزی حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس شہر میں اصل آبادی کو جاننے کے لیے کوئی 5% پر دوبارہ مردم شماری کریں گے، 5% بلاک کو دوبارہ ہم ریویزٹ کریں گے تاکہ پتہ چلے کہ اس شہر کی آبادی کتنی ہے، لیکن اب تک پیپل پارٹی اپنے اس وعدے کو پورا نہیں کر سکے۔ کراچی سمیت پورے ملک میں با اختیار شہری حکومتیں قائم کرنا حالات کا تقاضا ہے۔ یہ صوبائی نظام، یہ مرکزی نظام، یہ چلتا رہتا ہے، لیکن انہوں نے شہروں کے مسائل میں اضافہ کیا، اس لیے کراچی ہو، کوئٹہ ہو، لاہور ہو، پشاور ہو، فیصل آباد اور ملتان ہو، اسلام آباد اور پنڈی ہو، ان تمام شہروں میں خود حیدرآباد ہو، با اختیار شہری حکومت بنانے کی ضرورت ہے۔ ہم کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی ملک میرٹ کے بغیر ترقی نہیں کرتا۔ ہم چاہتے ہیں کہ پورے ملک میں یہ جو رشوت کا کلچر ہے، سفارش کا کلچر ہے، کمیشن خوری کا کلچر ہے، یہ ختم کیا جائے اور پاکستان میں میرٹ کا حقیقی سسٹم بحال کیا جائے۔ اس لیے میں آج آپ کے پاس آیا ہوں کہ جماعت اسلامی نے اس شہر کے مسائل کے لیے، شہریوں کے حقوق کے لیے 27 ستمبر کو ایک عظیم شان حقوق مارچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو آج میں خود آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ آپ لوگ اس مارچ میں شرکت کریں اور اپنے محرومیوں کے خاتمے کے لیے گھر سے نکل کر پہلا قدم اٹھا لیں
इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी अता करेगा। मैं कहना चाहता हूँ इस वक्त अपोजिशन मौजूद है, लेकिन मैं अपोजिशन की खिदमत में बात रखना चाहता हूँ कि असल मसला नेब नहीं है। नेब का मसला एक जुज़वी मसला है, या चंद अफराद का मसला है, या चंद ख़ानदानों का मसला है। मैं मानता हूँ कि एहतसाब को भी एक इंतकाम बनाया गया। मैं मानता हूँ कि नेब की कारकर्दगी मायूसकुन है। मैं मानता हूँ कि नेब ख़ुद काबिल एहतसाब है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि असल मसला इस मुल्क में एक शफाफ इलेक्शन का इनेकाद है। अगर 2 महीने बाद इलेक्शन हो और इलेक्शन का यही निज़ाम हो, तो क्या उस इलेक्शन के बाद फिर हमने एहतजाज करना है? इसलिए तमाम सियासी जमातों को मिलकर असल नुक्ते पर डायलॉग करने की ज़रूरत है, निज़ाम बनाने की ज़रूरत है कि हकीकी तौर पर एक शफाफ इलेक्शन का इनेकाद कैसे यकीनी हो जाए। जब तक इलेक्शन का निज़ाम दुरुस्त ना हो, जब तक इलेक्शन कमीशन बाइख्तियार ना हो, और जब तक अदलिया आज़ाद ना हो, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। मैं आपसे यही अर्ज़ करने आया हूँ कि आज बुनियादी तौर पर पूरे मुल्क का भी मसला है, लेकिन कराची शहर में हूँ तो कराची शहर के जो मसाइल हैं इसके लिए एहतजाज करना, इसके लिए घरों से बाहर निकलना और इसके लिए अपने हुकूक के लिए जद्दोजहद करना, ये आप सब शहरियों के ज़िम्मेदारी है। मैं अपोजिशन से कहना चाहता हूँ कि ज़रा इस पोजीशन को भी क्लियर करें कि गुज़श्ता 2 सालों में हर लम्हे पर पीपल पार्टी ने और मुस्लिम लीग ने PTI का साथ क्यों दिया है। आज भी सेनेट का चेयरमैन जनाब सुंजरानी साहब है, लेकिन डिप्टी चेयरमैन जनाब मांडरीवाला साहब है। मैं उस वक़्त भी हैरान था कि दोनों पार्टियां तो आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, लेकिन एक रात में क्या हुआ कि उन्होंने एक मुश्तरका पैनल बनाया और फिर कामयाब भी हो गए। फिर जब इसी चेयरमैन के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक पेश हो गई तो हम 154 164 थे, लेकिन एक ही छत तले और 5 कदम के फासले में हमने फिर देखा कि 164 में 14 वोट वो फिर गायब हो गए और फिर हम 150 हो गए। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर इस मुल्क में आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देने का मसला था तो इन्हीं लोगों ने साथ दिया, इन लोगों ने आंखें बंद करके टप्पे लगाए, और अब जब FATF के दबाव पर यही हुकूमत कानून साजी करते रही, हमने पीपल पार्टी से बात की, हमने मुस्लिम लीग के भाइयों से बात की कि अब एक मौका यही है कि आप अपनी इनफरादी तशख़्ख़ुस और एक हकीकी अपोजिशन का किरदार अदा करने के लिए आगे आ जाएं और हुकूमत का साथ न दे, लेकिन आंखें बंद करके फिर उनका साथ दिया। और यही वजह है कि ये जो 870 दिन गुजरे हैं इस हुकूमत के आने का, 870 दिनों में 870 बार इस अपोजिशन की बड़ी जमातों ने उनका साथ दिया है। जमात इस्लामी का ऐलान है कि हम इंशाअल्लाह ताला हकीकी अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे, सेनेट में भी, कौमी असम्बली में भी, सूबाई असम्बलियों में भी, और चौक और चौराहों में भी, अवामी सतह पर भी। जमात इस्लामी एक मुनज़्ज़म जमात, जमात इस्लामी एक दियानतदार जमात, जमात इस्लामी की सारी क़ियादत, आपकी खिदमत करने वाली क़ियादत, हर लम्हे में हमने साबित किया है कि हमारा कोई इनफरादी एजेंडा नहीं है, कोई ज़ाती एजेंडा नहीं है, कोई ख़ानदान का एजेंडा नहीं है, कोई मुफादात का एजेंडा नहीं है। हमारा एक ही एजेंडा है कि पाकिस्तान मजबूत हो, पाकिस्तान मुस्तहकम हो और पाकिस्तान के शहरी और देहाती लोग खुशहाल हो, तरक्की करे और आगे बढ़े। हम इंशाअल्लाह ताला इस एजेंडे के हुसूल के लिए और इस पर अमल करने के लिए अपनी जद्दोजहद को जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया।